نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، معزز دوستو، دارالہدیٰ یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کے تعلق سے 2 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں ہماری۔ ایک ویڈیو میں تو بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، صاحب نصاب کون ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ دوسرے ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ آج کل جو نئے مسائل ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، یعنی کہ جیسے کہ میوچل فنڈ میں پیسہ کسی نے لگایا ہے یا اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا ہوا ہے، تو اس پر اس طرح کے کچھ مسئلے، اس کے تعلق سے تقریباً 25 منٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب آج کے ویڈیو میں صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ صدقۃ الفطر بھی چونکہ رمضان ہی میں نکالا جاتا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ اس کے تعلق سے بھی 2-4 مسئلے اور کچھ بات رکھ دی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا ہے اور یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر واجب ہے اور کس کس کی طرف سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے مستحقین کون ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور 5ویں بات یہ کہ صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا کون سا وقت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ 5-6 ٹاپک ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدقۃ الفطر اصل میں یہ صدقہ شکر ہے، یعنی کہ انسان نے جو پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں اس میں جو بھول چوک رہ گئی ہے، تو بھول چوک کا ازالہ ہو جائے گا اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے، اور یہ صدقہ واجبہ ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اور اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا، تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارے سے کوئی بھول چوک ہو جائے روزوں میں، تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے، تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے ترغیب و ترہیب کے باب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے روزے معلق رہتے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں، جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ تو جب صدقہ فطر ادا ہو گیا تو الحمدللہ روزے آپ کے جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ صدقۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، غریب ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ عید اچھی طرح منا لیں، وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو جائیں، جن کے پاس صدقۃ الفطر پہنچ جائے تو وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی۔ اب دوسرا موضوع یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس طرح اس کے پاس مال ہو یا نقد ہو، اور اس پر صرف فرق یہ ہے صدقۃ الفطر زکوٰۃ میں کہ صدقۃ الفطر میں 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر حولان حول، یعنی کہ 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا جو ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں۔ اب یہ ہے کہ کس کی طرف سے یہ ادا کیا جائے گا۔ تو جو بھی آپ کے گھر میں افراد ہیں ان کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ جو آپ کے نابالغ بچے ہیں آپ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اور اگر بالغ بچوں کی طرف سے آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو بتا دیں گے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، اور نیت بھی کر لیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کریں، اور بیوی کو بھی آپ بتا دیں کہ میں نے تمہاری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا ہے۔
اب تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے مستحقین کون ہیں، یعنی کس کو یہ رقم دی جائے، کس کو صدقہ فطر ادا کیا جائے. تو اس کے مستحقین بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کا کہ سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا تھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو وہی فقراء اور مساکین ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے عزیز اور اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور مدارس جو مستحق ہیں، جن میں غریب طلبہ پڑھتے ہیں، ان مدارس میں بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور ملک میں رہ رہا ہے اور وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہ رہا ہے اپنے ملک میں، تو پھر اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ اس کی جو کرنسی جہاں وہ رہ رہا ہے، مثلا وہ سعودی عرب میں رہ رہا ہے تو وہاں ریال ہے، تو وہاں ریال کے جتنے پیسے بنیں گے وہ صدقہ فطر اگر ہندوستان میں ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں کے حساب سے وہ پیسہ یہاں ٹرانسفر کرے اور پھر وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاں رہ رہا ہے جو شخص وہیں پہ فطرہ ادا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یعنی کتنا ادا کرنا ہے. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جائے. اس میں کشمش ہے اور جو ہے، کشمش، جو، کھجور اور گندم. تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اب اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی مقدار اصل میں 2 کلو ہونی چاہیے. صدقہ فطر کی مقدار جو ہے گیہوں ہے، چاول ہیں. لیکن اگر آپ کشمش اور کھجور دے رہے ہیں تو کشمش اور کھجور میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کا ڈبل دینا ہے، یعنی کہ 3.5 کلو یا 4.25 کلو، یہ اس کی مقدار ہے. اور آج کل کے اگر دیکھا جائے اس کا ریٹ مارکیٹ میں، تو گندم کا جو ریٹ ہے، جو آپ گندم کھا رہے ہیں اسی کا صدقہ فطر ادا کریں جس کوالٹی کے آپ کھا رہے ہیں. تو جو میڈیم کوالٹی ہے اس وقت دہلی اور اس کے اطراف میں، وہ تقریباً 30 روپے کلو ہے. تو اس طرح سے 60 روپے بنتا ہے. لیکن آپ احتیاط کے طور پر ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ آپ ادا کریں 70 روپے ایک فرد کی طرف سے. اور اگر کشمش اور کھجور آپ دینا چاہ رہے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، جو صاحب حیثیت ہیں، جو زیادہ مالدار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کشمش اور کھجور کے ذریعے سے اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں. تو اس میں تھوڑا سا اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. باقی جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جن کی آمدنی درمیانی ہے تو وہ گندم اور چاول وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. تو 2 کلو احتیاط کے طور پر جو ہے وہ ادا کیا جائے اس کا. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ عید کے دن بھی پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی، یعنی عید کی نماز سے پہلے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے. اب آخری بات یہ رہ گئی کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کب ہونی چاہیے. تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی آپ شروع رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ آخری عشرے میں کریں، اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اچھا، اس کی جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی ہے صدقہ فطر کی. لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیے ہیں اور اس کو ادا کرنے ہیں تو پھر پچھلے سالوں کے بھی جتنے بھی اس نے ادا نہیں کیے ہیں وہ صدقہ فطر ادا کرے. صدقۃ الفطر کی مقدار کی ادائیگی کے بارے میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو نوع اور جنس ہے صدقۃ الفطر نکالنے کی، جیسے گندم ہے، کشمش ہے اور کھجور ہیں، جو ہیں، چاول ہیں، یہی صدقہ فطر میں ادا کرنا چاہیے. اور یہی مسلک جو ہے امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ ان کی قیمت ادا کر دی جائے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس سے غریبوں کی جو ضرورت مند چیزیں ہیں وہ خرید سکیں گے.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں یہی رائے ہے، اور اسی کو وہ افضل اور بہتر قرار دیتے ہیں کہ جس کے وجہ سے جس شخص کو یا غریب شخص کو آپ پیسہ دے رہے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کا جو سامان ہے عید سے پہلے، عید والے دن خرید سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔